حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو شخصوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ شخص جو نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کو دین کے متعلق تعلیم دیتا ہے، اور دوسرا وہ عابد جو کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات کے اندر نوافل ادا کرتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے افضل کون سا شخص ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اس کی فضیلت اس عابد پر اس طرح ہے جیسے ایک ادنا شخص پر میری فضیلت ہے۔ لیکن علم ایک بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ اگر انسان اس کا حصول کرے اور اس بھری دنیا کے اندر کوئی بہت زیادہ پروٹوکول کسی شخص کو دیا جائے تو وہ سرخ رنگ کا قالین ہوتا ہے جو اس کے اعزاز کے اندر بچھایا جاتا ہے۔ کوئی بڑا شخص آئے، کسی ملک کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، تو وہ کسی دوسری جگہ پہ جائے تو اگر اس کی عزت جو ہے یا اس کو پروٹوکول دیا جائے تو وہ ہوتا ہے جی سرخ رنگ کا قالین دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں دیکھا گیا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص علم کی طلب کے اندر نکلتا ہے، یوں سمجھے کوئی طالب علم جب کسی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس بندے کے لیے جو کہ دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ کہ بندہ اگر صحیح معنوں میں دیکھے، بات یہ ہے نا کہ دولت کے حصول کے لیے لوگ بڑے چکر لگاتے ہیں، لیکن علم کے حصول کے لیے یہ بہت کم لوگوں کے اندر دیکھا گیا ہے۔ حالانکہ علم جو ہوتا ہے نا یہ بندے کی حفاظت کرتا ہے، دولت کی حفاظت بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ علم ایک بہت بڑی فضیلت اور شان اور عظمت اور رفعت والا ہے۔ بلکہ وہ ایک شخص بادشاہ کا مصاحب بننے کے لیے نا، بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذرا چنگی کرسی مجھے مل جائے، اچھی کرسی، بڑے جتن کیے، بڑی سفارشیں کی، بالآخر وہ بادشاہ کا قرب اسے مل گیا۔ تو کچھ عرصہ وہ رہا تو ایک دن بادشاہ نے کہا یار ایسے کرو، یہ تم نے حاصل تو کر لیا ہے میرا قرب، لیکن ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ تم صحیح طرح میرے ساتھ گفتگو کر سکو، جاؤ ذرا علم سیکھ کے آؤ، پہلے علم پڑھو تاکہ تمہیں یہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کا ادب سلیقہ آ جائے۔ تو وہ شخص یعنی کہ وہاں سے چلا اور پھر اس نے علم حاصل کیا، اور جب اس نے علم حاصل کیا تو اس کے دل کے اندر علم دین کی محبت پیدا ہوئی۔ پھر اس نے وہ علم دین حاصل کیا، جب علم دین کی طرف گیا تو اللہ نے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ محبت ڈال دی کہ دین سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ بھئی اب آ جاؤ نا، تم اب کافی پڑھ چکے ہو تو چلو میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا بادشاہ جب میں تیرے قابل تھا تو تو نے مجھے نہیں رکھا، اب جب میں علم دین پڑھ گیا ہوں تو اب تو میرے قابل نہیں رہا، اب مجھے تیرے پاس آنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ادب سے ملتی ہیں۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو عالم دین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا نا، یہ ایسے زمانہ نہیں جھکتا کسی شخص کے آگے، یہ ایسے کسی عالم دین کی قدر ایسے نہیں ہوتی۔ حضور اسلام نے تو خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم صحیح جو عالم دین حقیقی معنوں میں جو ہے، فرمایا اگر تم اس کی زیارت کرو تو گویا کہ تم نے محمد رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اگر تم اس سے مصافحہ کرو تو گویا مجھ سے مصافحہ کیا ہے، تم اس کی مجلس میں بیٹھے تو گویا میری مجلس میں بیٹھے۔ تو یہ ایسے باتیں نہیں آتی، یہ بڑا ادب اس کے اندر آتا ہے۔ تو ہارون رشید نے ایک دن
اپنے طالب علم جو اس کے بیٹے ہیں ان کے استاد محترم کی طرف اس کا غضر ہوا کہ چلو میں جاتے ہوئے اپنے بیٹے کے استاد کی جو زیارت کرتا چلا جاؤں. تو اس نے دیکھا کہ پانی کا برتن پکڑا ہوا ہے صاحبزادے نے، اور وہ اپنے استاد کو وضو کروا رہا تھا. پاؤں یعنی کہ دھلائے جا رہے تھے، اور استاد محترم جو ہے وہ وضو کے وقت جو ہے وہ پاؤں دھوئے جا رہے تھے. تو ہارون رشید جلال میں آ گئے. جلال میں آ کر اس نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی اور ایک تھپڑ رسید کیا. کہا کہ یہ تو نے ابھی تک ادب سیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بس یہی ہے نا کہ استاد محترم کو وضو کروا رہا ہوں. اس نے اس وقت کہا ناداں ادب یہ تھا، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو دھلاتا. اصل حقیقت ادب یہ تھا، یہ تو کون سا ادب لیے پھرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ حقیقتاً پھر زمانہ انہی کے آگے جو ہے وہ سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے. یہ تو بڑی تاریخ بڑی پڑی ہے. علماء کرام جو حق والے تھے، بادشاہ تو ان کے آگے جو ہے وہ منتیں کیا کرتے تھے کہ کبھی ہمیں جو ہے وہ وقت مل جائے ان کی مجلس میں بیٹھنے کا. امام مالک جب مسجد نبوی میں تشریف فرمائے درس حدیث دے رہے تھے، حاکم وقت کا خلیفہ جب آیا تو وہ مسجد نبوی شریف میں وہ اندر داخل ہوا تو کسی سے اس کی بات چیت ہوئی تو اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی. تو آپ نے فوراً کہا اپنی زبان کو لگام دے، آواز نیچی کر، تجھے پتہ نہیں تو کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ یہاں پہ اللہ کے محبوب تشریف فرمائے. تو اس کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں. ایک روایت کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جس بندے کے قدم علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جس بندے کے قدم گرد آلود ہوتے ہیں، گرد آلود یوں سمجھے بندہ کو روٹ رہے آتے ہوں رستے چ کٹا بڑا سی. اب جو گرد و غبار ہے نا، گرد کٹا اب اس کے قدموں پہ پڑا، تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کے اوپر دوزخ جو ہے وہ حرام ہو جاتی. پھر آگے ارشاد فرمایا، پھر جب وہ بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، اگر اسی دوران اس کو موت آ جائے تو اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرماتا ہے، شہادت کا رتبہ اسے دیا جائے. شہادت فرمایا جب وہ شہید ہو گیا، اس کی موت آ گئی، اب جب اسے دفنا کر تم لوگ پلٹ کے واپس آتے ہو تو اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے. اگلا جملہ بڑا ڈاڈا. ارشاد فرمایا اس کے سجے پاسے 40 قبراں تے کھبے پاسے 40 قبراں تے اس کے آگے اور اس کے پیچھے 40 قبروں سے اللہ عذاب معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے علم دین کی جو بڑے. حضرت عبداللہ بن جعفر تھے نا، ان کا ایک ہمسایہ، انہیں نا وہ مکان ہمسایہ تھا، اکٹھا رہتے تھے، مکان بیچن لگیا. مکان میں اس نے کہا اتنے ہزار قیمت. خریدار نے کہا مکان تو یہ چند ہزار کا اور تم اتنے ہزار مانگ رہے ہو. نے کہا قیمت ایڈی ہے پر چنگی ہمسائے کی وجہ نا قیمت دگنی ہو گئی ہے. چنگی ہمسائے کی وجہ سے قیمت جو ہے وہ دگنی ہوگی کہ ہمسایہ بہت اچھا ہے. تو اسی لیے تو یہ بعض علماء کرام یہ وصیت بزرگان دین فرمایا کرتے تھے نا کہ یار اگر کسی بزرگ کے قدموں میں جو ہے وہ قبر کی جگہ مل جائے تو اس کی برکت سے بندے کی قبر تو ٹھنڈی رہتی ہے نا. تو یہ تو 40 جو ہے وہ قبریں ہوتی ہیں. بلکہ ایک روایت میں عروج اسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ عالم کو بلائے گا، عالم آ کر کھڑا ہو جائے، باقیوں کو حکم ہوگا عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج چلو بھائی چلے جاؤ، وہ تو نہیں جا سکتا. رو شروع کر دے گا، اللہ پاک کون سی غلطی ہوئی، ساری زندگی میں نے تیرے دین کی خدمت کی اور آج مجھے روک لیا، باقی سب کو بھیج دیا. فرمایا وہ کو روکیا ایویں نہیں کہ تیری حد کی عزت ہو، تو پھر یا اللہ کس لیے روکا ہے؟ فرمایا آج پھر ویکھی جا میدان معاشر، جڑا تینوں چنگا لگتا ہے لے جا پھڑ کے، جو تجھے جس کی تجھے پہچان ہے، جس نے تیرے ساتھ کوئی نیکی کی آج اس کا بازو پکڑ جنت میں لے جا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ بات ہے کہ اگر علم دین حاصل کر لو نا، سارے علوم ہوتے ہیں، دنیاوی علوم بندہ پڑھتا ہے، سب کچھ پڑھتا ہے، اور ناول ڈائجسٹ بھی تو بندہ پڑھتا ہے. جب بندہ کدھر دین سیکھ لے تو پھر موجیں ہی نہ لگ گئی. تو یہ ہے کہ دنیا میں تو گزر جائے گی، اوکھی سوکھی زندگی گزر جائے گی، لیکن جو آخرت میں انعام ہے نا، بندے اپنا آپ تے سنوارنا اور کئیاں نوں بھی سنوار کے جنت لے جا سکے. اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق